Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजलत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, सूरह इखलास के बाद कौन सी सूरत आती है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे साज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आवाज़ सबकी नहीं आई। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और जब कभी मुलाकात हो अच्छे अंदाज से सलाम करें, उसके बाद कलाम करें। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए। कुरान पाक पढ़ने का वक्त हुआ चाहता है, करीब आ जाएंगे तो अच्छे अंदाज से समझने में, सीखने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होना। जी हाँ, स्क्रीन के तो थोड़ा सा फासला होना चाहिए, तकरीबन 5-6 फीट का फासला होगा तो आप अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उससे आपके आंखें भी कमज़ोर नहीं होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 54 यानी 54वीं आयत। आयत नंबर कौन सी है? 54। कौन सी है? 54। दानियाल भाई कौन सी है? 54। जी हाँ, अच्छा ये इंग्लिश में तो आपको याद होता है, कौन सा है? 54। और उर्दू में याद हो गया? 51। जी हाँ, 51, 52, 53, 54। ठीक है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले होता है मरहला तवज्जो के साथ सुनने का, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझने का, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ने का, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाने का और पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ अदर और तरतील के साथ पढ़ने का। नहीं आई आवाज़। जी दानियाल भाई, आपकी भी आवाज़ कमज़ोर हो गई, जोर से फिर दोबारा। पांचवा मरहला होता है तवज्जो के साथ अदर और तरतील के साथ पढ़ना।
قدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 5واں مرحلہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے، حدر میں ہی پڑھتے ہیں، ترتیل میں ہی پڑھتے ہیں۔ ہمارا ہر مرحلہ دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک سنایا جاتا ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ سب عبادات ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب ہی ثواب ملے گا، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ آیت نمبر 54 سورہ یاسین کے آیت نمبر 54 کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے سورہ اخلاص کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب۔ اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ الحمدللہ ہم سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ ابھی سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں یہاں پر موجود دو ٹیمیں بلکہ 3 ٹیمیں ہیں۔ ٹیم اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے۔ یا ٹیم اے اور بی تھوڑا سا آواز نہیں آ رہی، ذرا کہہ دیں زور سے سبحان اللہ۔ جی ابھی آواز آئی ہے آپ لوگوں کی، پھر دوبارہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ نے کوئی بھی اچھی بات سننی ہے، سمجھنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مائک پہ کہنا ہے۔ مائک کہاں ہے آپ کے پاس؟ مائک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زید۔ ذرا اوپر تو کریں جی، بولیں۔ میرا محمد زید۔ محمد زین۔ زید۔ اور آپ کے برابر میں؟ جی محمد حذیفہ۔ محمد حذیفہ۔ ٹیم بی سے، ٹیم اے سے کون ہے بتائیے؟ پہلے آپ جس کے ہاتھ میں مائک ہے، پہلے پیارے بچے آپ بتائیں نا۔ محمد زین۔ آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ جی پہلے آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زین۔ محمد زین۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ پھر آگے والے کون ہیں؟ محمد محراب۔ محمد محراب۔ یہاں محمد زین بھی ہیں، محمد زید بھی ہیں، زید ہیں اور زین ہیں۔ واہ بھائی کیا بات ہے، یہاں پر زا سے ہے، یہاں پر بھی زا سے، سبحان اللہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیتوں کو، اس آیت کو، آج ایک ہی آیت ہے، اس آیت کو پہلے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک پڑھنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تعلمون نہیں ہے، تعملون۔ کیا ہے؟ تعملون۔ دوبارہ زور سے پڑھیے۔ تعملون۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعْمَلُونَ۔ غنے وغیرہ چھوٹ گئے، چلیں کوشش کی آپ نے، دوبارہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، غنے جہاں پر آئیں آپ نے غنے کرنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے اخفا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے،
مگر اب آپ کو جب معلوم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپلائی بھی کرنا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے، یوز بھی کرنا ہے۔ اگر آپ یوز نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اور ایک ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، ایک بلا غنہ ہوتا ہے، تو ہم نے ادغام مع الغنہ میں غنہ کرنا ہے، اخفا میں غنہ کرنا ہے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا حرف ہے فا۔ فا کی ادائیگی بتائیں گے ٹیم اے بی سی میں ہے صرف ایک دانیال بھائی۔ مقابلہ ہو جائے، دیکھ لیں دو ٹیمیں ہیں آپ کے سامنے، تیار ہیں؟ کر لیں گے مقابلہ؟ آپ لوگ بھی کر لیں گے؟ محمد زین کر لیں گے، اور آپ کیا ہے محمد محراب کر لیں گے مقابلہ؟ جی محمد زید آپ بھی مقابلہ کر لیں گے، اور آپ محمد کیا نام ہے؟ حذیفہ، محمد حذیفہ آپ بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولیں جی تیار ہیں؟ جی تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ایسے ہی۔ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ بلند آواز سے ٹیم اے بھی بولے بی بھی بولے، من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جی تو پہلا حرف فا ذرا جلدی سے مخرج بتا دیجئے۔ محمد زین بتائیں گے، محمد محراب بھائی بتائیں گے، جلدی کون بتائیں گے؟ فا کا مخرج کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں فا کا مخرج؟ فا، جی ٹیم اے یاد نہیں آ رہا فا کا مخرج؟ ٹیم بی سے پوچھتے ہیں۔ جی محمد حذیفہ بتا رہے ہیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تہ حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جو پوائنٹ ملنے تھے ٹیم اے کو وہ مل گئے ٹیم بی کو، 10 پوائنٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں، ذکر کی نیت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یاد بھی آئے گا، آگے بھی بڑھتے رہیں گے۔ جی بتائیے، ٹیم بی سے سوال ہوگا، ٹیم اے سے سوال ہو چکا ہے۔ اچھا، فا کو لام سے ملائیں گے تو لام کو کتنا ہلائیں گے؟ محمد زید یا محمد حذیفہ بھائی کتنا ہلائیں گے؟ تھوڑا یا زیادہ یا نہیں ہلائیں گے؟ بتائیے جلدی، ٹائم جا رہا ہے آپ کا۔ مائک میں بتائیے۔ لام کو نہیں لائیں گے، بالکل بھی نہیں ہلائیں گے؟ تھوڑا سا ہلائیں گے، تھوڑا سا ہلائیں گے یا بالکل بھی نہیں؟ تھوڑا سا تھوڑا سا ہلائیں گے۔ اچھا، کیوں ہلائیں گے تھوڑا سا؟ یہ نہیں پتا؟ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے۔ جی کون بتائے؟ ٹیم اے دوبارہ بتانا چاہ رہے، پر یہ سوال تو جائے گا ٹیم بی کی طرف۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں ہم پوچھتے ہیں محمد زین سے، ٹیم اے سے۔ جی بتائیے۔ فا کو لام سے نہیں ملیں گے، فا کو لام سے ہی نہیں ملائیں گے؟ کون سا قاعدہ بتا دیا پیارے بچے؟ ملائیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں۔ اچھا، فا کو لام سے تو ملائیں گے مگر ہلائیں گے نہیں، یہی نا؟ آپ تو کہہ رہے فا کو لام سے ہی نہیں ملائیں گے۔ سوچ لیں بھائی، لام ساکن ہے اور ساکن حرف ہمیشہ پہلے والے حرف متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ تو ملانا ہی پڑے گا، ملانا پڑے گا نا۔ اچھا یہ بتائیے، ملایا تو اب لام کو کتنا ہلائیں گے؟ نہیں ہلائیں گے، تھوڑا ہلایا یا زیادہ ہلایا؟ ہلائیں یا گے بالکل ہی ہلانا نہیں ہے؟ پکا؟ کیا وجہ، کیوں نہیں ہلائیں گے؟ کیونکہ وہ ساکن ہے۔ حرف ساکن تو دوسرے بھی حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ہلاتے ہیں، حروف قلقلہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں ہلائیں گے؟ حروف قلقلہ وہ ہلاتے ہیں، اس کو یہ حروف قلقلہ نہیں تو اس کو نہیں ہلائیں گے۔ جی ہاں، حروف قلقلہ ان کو ہلاتے ہیں، ان میں جنبش حرکت ہوتی ہے، اور دیگر حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس کو نہیں ہلاتے۔ یہ پوائنٹ مل گئے ہیں 10 پوائنٹ ٹیم اے کو۔ ٹیم اے کے پوائنٹ لے لیے تھے ٹیم بی نے، اور ٹیم بی کے پوائنٹ لے لیے ٹیم اے نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم سی، دانیال بھائی ہو جائیے تیار۔ بتائیے مجھے لام کا مخرج کیا ہے؟ ذرا مشکل ہے یا آسان؟ آسان، آسان ہے، سوچ لیں۔ چلیں بتا دیں، آسان ہے تو۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں۔ جی میں کہتا ہوں ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے جب زبان کا کنارہ لگے تو ادا ہوتا ہے، جی، یہ بھی صحیح ہے؟ یا زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے؟ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ پکا؟ اچھا یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟
عرف طرفیہ. عرف طرفیہ، عرف طرفیہ یا ذلقیہ دونوں ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. چلیں عرف طرفیہ کتنے ہیں پیارے بچے؟ عرف طرفیہ 3 ہیں. کون کون سے؟ لام، نون، رو. اور آپ نے جواب درست دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی لگتا ہے یا اکیلے ہیں؟ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، جو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. تو درخت جنت میں درخت لگوانے ہیں نا، انہیں لگوانے نہیں لگوانے تو خوب لگوانے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب یہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے دانیال بھائی کا جواب بالکل درست ہے. آئیے بتائیے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ٹیم اے بتائے گی، ٹیم بی نہیں. ٹیم اے سے پوچھیں گے سوال. جی بتائیے، دانیال زین بھائی بتائیں گے یا محراب بھائی؟ محراب بھائی کو دیجیے گا مائک. جی حرف لین. حرف لین. کون سا لین؟ واو لین. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوگا. واو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوگا. حرف لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف یا 2 الف یا بغیر حرف لین کھینچے؟ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. جی ہاں، حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اور محراب بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. جی اب ٹیم بی بتائے گی. بتائیے یا کا مخرج کیا ہے؟ یا کا مخرج. جی ماشاء اللہ محمد زید نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. بتائیے زید. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے زیادہ ہوتے ہیں. جی ہاں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل درست ہو گیا ہے. اب آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو کوشش اپنے جاری رکھنی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر بھی آ چکا، یا واو لین ہو چکا، یا کا مخرج بھی بتا چکے. اب بتائیں گے کہ میم کا مخرج کیا ہے. یہ بتائیں گے ٹیم سی سے. دونوں آٹو کے خشک حصے سے. دانیال بھائی سوچ لیں. جی. سوچ لیا جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. فَالْيَوْمَ کے بعد ہے لام. لام الف زبر لا. الف سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر بولیں. بڑا ایزی مخرج ہے، سب کو یاد ہونا چاہیے نا. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. ان سب کو کہتے ہیں حروف مدہ. کیا کہتے ہیں ان سب کو؟ حروف مدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آگے بتانے جا رہے ہیں تا کا مخرج. تا کا مخرج کیا ہے؟ لا تظلم. تا کا مخرج بتائیں گے ٹیم اے. زین بھائی بتائیں گے محراب بھائی. سوچ لیں. سوچ رہے ہیں؟ سوچیں، ذہن میں لے کے آئیں کہ کیا ہے اس کا مخرج. تا. ٹیم بی کی طرف جائیں گے. جی ٹیم بی بتائیے. محراب بھائی اپنے محمد حذیفہ کو مائک دیجیے، ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. بتائیں حذیفہ بھائی. تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک یا سرا؟ زبان کی نوک. سرا کہیں گے پیارے بچے. کیا کہیں گے؟ سرا. نوک بھی لکھی ہوئی مگر سرا ہے زبان. ٹھیک ہے. نوک جو یوز ہوتی ہے وہ دوسرے روپ میں آتی ہے، وہ اس میں ایک آئے گا، پھر ہم آگے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جواب ہو گیا ہے درست. ماشاءاللہ. اور ٹیم اے نے پوائنٹ حاصل نہیں کیے، یہ ٹیم بی نے پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی کے، ٹیم اے کے اور ٹیم سی کے؟ ٹیم اے کے ہو گئے 20، ٹیم بی کے ہو گئے 30 اور ٹیم سی کے ہو گئے ابھی 20. چلیے آپ کے پاس ٹیم سی پھر موقع ہے، ٹیم بی موقع ہے اپنے پوائنٹس کو اور بڑھانے کا. بتائیے کہ ضا کا مخرج کیا ہے؟ جی بتائیے محمد زید بھائی بتائیے. زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. زبان کا سرا، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. مائک میں بتائیے پیارے بچے. 3. کون کون سے؟ سا دال غاں. سا دال غاں.
ज़ों, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे थोड़ी सी। सा दाल ज़ों कैसे पढ़ेंगे दोबारा बताएं। वो ज़ों या वो, नाक में आवाज़ जाएगी या नहीं? थोड़ी सी जाएगी, थोड़ी सी भी नहीं जाएगी, सोच लें, थोड़ी सी भी नहीं जाएगी, पक्का थोड़ी सी भी नहीं जाएगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और सा दाल ज़ौ का मखरज मोहम्मद ज़ैद ने बिल्कुल दुरुस्त बता दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, लाम का मखरज भी बता चुके हैं हमारे दानियाल भाई, तो आगे बढ़ते हैं, मीम का मखरज भी बता चुके हैं। ला तुज़लमु, आगे आ गया है नून। अच्छा, हरकत को प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखना है, जब हरकत आती है इनको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, लाम अलिफ ज़बर ला, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ खींचेंगे, ला तुज़लमु। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं, हरकत को खींच देते हैं, ला तुज़लमु ऐसे कर देते हैं, या ला तुज़लमु, ये गलत हो जाता है। तो क्या पढ़ना है, ला तुज़लमु, माशाअल्लाह। और नफ्सुन में नून का मखरज बताने जा रहे हैं टीम सी। दानियाल भाई आप पर ये आया है नून, लाम नून रा, नून का मखरज बताइए। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के मसूलों से अदा होता है। सोच लें प्यारे बच्चे, सोच लिया और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, आपके भी पॉइंट मिल चुके हैं 10। और फिर फ़ा का मखरज आ गया है। फ़ा का मखरज बता चुके हैं हमारी टीम बी से या ए से? बी से बताया था, तो ए वाले फिर बताएंगे। फ़ा का मखरज याद आ रहा है? बताइए, फिर सवाल आपसे। और अभी नहीं बताया फिर आपके नंबर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी ये सवाल शुरू में आया था फ़ा, और ये मखरज बता चुके हैं टीम बी से। जी सोचें मोहम्मद ज़ैन, फ़ा का मखरज यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, फ़ा का मखरज बताइए। ऊपर के दांतों के किनारे और दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होते हैं। दोनों होठों की या होठ नीचे के होठों के तर हिस्से से अदा होते हैं। और नीचे के होठ के तर हिस्से से अदा होते हैं। ऊपर के दांतों के किनारे निचले होठ के तर हिस्से से फ़ा अदा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने हेल्प कर दी आपकी, तो लगता है थोड़ा आप पहुँच गए। सुभान अल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, फ़ा को कितना हिलाना है? अब फ़ा तो सागिन नफ सुन, फ़ा हिलाते हैं, पढ़ते हैं ना, नफ सुन, कितना हिलाएंगे? ये किससे सवाल हो? टीम बी। टीम बी से बताइए। टीम बी, नफ सुन नहीं। जी जैन भाई आप बता दें। जैद भाई, फ़ा को नहीं जैद भाई नहीं लेंगे। सोच लें, पक्का थोड़ा सा तो हिलाएंगे इसमें। नफ सुन नहीं हिलाएंगे पक्का, बिल्कुल भी? अच्छा क्यों नहीं हिलाएंगे, चलिए बताएं। बात बच्चे तो हिलाते हैं, बड़े भी हिला देते हैं। फ़ा उर्फ़ कलकला नहीं है। फ़ा उर्फ़ कलकला नहीं है, इसलिए नहीं हिलाएंगे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखने का है, कोई भी हर्फ साकिन हो और जब तक उर्फ़ कलकला का ना हो तो हमें उसे हिलाना नहीं है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। जी हाँ माशाअल्लाह। और 10 पॉइंट आपने भी हासिल कर लिए। आगे बढ़ते हैं, तनवीन आ गया है, सीन का मखरज भी बताएंगे। सीन का मखरज क्या है, ये आपने सवाल का जवाब दे चुके हैं। अब ये बताइए यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है? कायदा कौन सा, आप कायदा बताएंगे? कायदा जी टीम सी से। जी कौन सा कायदा? बोले नहीं, कोई बताए नहीं, कोई हेल्प ना करे किसी की। जी दानियाल भाई ने खुद बताना है। जी दानियाल भाई बताइए। इक्फा। इख्फा। अच्छा इख्फा क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ इक्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इक्फा होगा। नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इख्फा होता है। इख्फा की माना क्या है? इख्फा में क्या होता है? इक्फा के माना है छुपाना। किसको छुपाएं? नून को। नून को छुपा कर अदा करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? नाक में आवाज लेकर जाकर पढ़ने। नाक में आवाज लेकर जाकर पढ़ते हैं, मगर फिर क्या करते हैं? गुन्ना। गुन्ना करते हैं, एक अलिफ का गुन्ना करेंगे। माशाअल्लाह। इख्फा की माना है छुपाना, नून को छुपाते हुए अदा करते हैं, मगर साथ में एक अलिफ का गुन्ना भी अदा करना होता है। दानियाल भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
جی اب آگے سین کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے. بڑا مشکل ہے، اگر یاد نہ ہوا تو، اگر یاد ہے تو آپ فوراً بتائیں. جی ٹیم اے سے ہاتھ کھڑا ہو چکا ہے، محمد محراب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی بتانے جا رہے ہیں پیارے بچے، بتائیے. زبان کی نوک اور اوپر کے نچلے ہونٹ کے حصے سے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے سین ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کی اندرونی کنارے سے سین ادا ہوتا ہے. محمد محراب نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا پیارے بچے یہ بتائیے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ صاد زا سین. صاد زا سین یا زا سین صاد. اچھا یہ بتائیے، اب آپ نے کہا زبان کی نوک، ٹھیک ہے، یہاں زبان کی نوک کی استعمال ہوتی ہے. نوک کی زبان سے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین حروف ادا ہوتے ہیں زا سین صاد. ان کو کہتے ہیں اصلۃ اللسان، زبان کی باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف. تو اس لیے ان کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف اصلیہ. جیسے حروف شجریہ ہوتے ہیں، حروف طرفیہ ہوتے ہیں، حروف شفویہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. اور صفت کے لحاظ سے ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. جی ٹیم بی سے بتائیے شین کا مخرج کیا ہے؟ یہاں سین کا مخرج معلوم ہوا، اب بتائیے شین کا کیا ہے مخرج؟ جی بتا دیجئے. ہاتھ کھڑا تو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا. مائک تو آپ کے ہاتھ میں، آپ ہاتھ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ ہی سے سوال کر رہے ہیں ہم، آپ نہیں بتانا ہے، یا آپ کے ساتھی بتائیں گے یا آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے شین ادا ہوتا ہے. سوچ لیں کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے، مائک میں بتائیں. 3. کون کون سے؟ جیم شین یا. اور آپ نے جواب درست دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. اور شین کا مخرج آپ نے بتایا زبان کا درمیان اور اوپر تالو کا درمیان، بالکل جواب درست دے دیا ہے. یا ساکن سے پہلے آ گیا ہے زبر. اب یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم سی بتائے گی. دانیال بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ یا لین. سوچ لیں. یا مدہ تو نہیں ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو؟ یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو؟ یا لین. یا لین کو کتنا کھینچنا ہے اور یا مدہ کو کتنا کھینچنا ہے؟ یا مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. جی ہاں، حرف مدہ کو 1 الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، نرمی سے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. آمین. آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی کہ حرف مدہ اور حرف لین میں کیا فرق ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے یہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ ٹیم اے. تنوین کے بعد آ رہا ہے واو، اور یہاں پر تشدید بھی ہے. ٹیم اے بتائے گی اور کوئی نہیں ان کا ساتھ دے گا. جی ٹیم اے میں سے زین بتائیں گے یا محمد محراب؟ زین بھائی بتائیے. ادغام مال گنہ. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ کیوں ہو رہا ہے پیارے بچے؟ کیونکہ دو زبر تنوین کے بعد حرف ارمل ان میں سے واو آ رہا ہے. 2 زبر اور پھر کیا؟ تنوین کے بعد. تنوین کے بعد 2 زبر اور تنوین کے بعد 2 زبر تنوین یا کیا؟ 2 زبر کی تنوین. جی 2 زبر کی تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر کی تنوین کے بعد کیا حرف ارمل میں سے واو آ رہا ہے. تو کون سا قاعدہ ہو گیا؟ ادغام مال گنہ. ادغام مال غنہ ہو گیا. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. یہاں پر آپ نے بالکل جواب درست دے دیا ہے. اب یہ بتائیں گے حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ محمد حذیفہ بتائیں گے. حذیفہ کو دیجیے گا مائک. حذیفہ بھائی بتائیے حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ وہاں الگ کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور عین ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں پیارے بچے؟ عین ہا الگ کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور غین خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ غین کا الگ کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ان سب کو کیا کہتے ہیں پیارے بچے؟ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف بتائیے. حروف جو درمیان والوں میں ہی ایک ہے عین اور ہا میں سے، اس سے شروع ہوتا ہے کیا؟ بتائیے. چلیں آپ بتا دیجیے برابر والے، آپ کے ساتھی محمد زید. حرف حلقیہ. حروف حلقی ہیں. حروف حلقیہ میں سے ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے. اور ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. حمزہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. شیئاً ادغام کا قاعدہ ہوگا. 1 الف کا غنہ بھی کریں گے.
اچھا جب پڑھ رہے تھے اس وقت یہ غنہ چھوڑ دیا تھا, کچھ نے ادا کیا کچھ نے چھوڑ دیا, تو کیا کریں گے اس پر یہاں پڑھیں گے تو شیئاً, ایک الف کا ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور غنہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے, مل کر بولے ہونٹوں کی گولائی سے. اور لام الف زبر لا, الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ, عرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. تجزونا. جی اب بتائیے تجھ میں کون سا قاعدہ لگتا ہے جیم میں؟ ٹیم قلقلہ. سی بتائے گی. جی قلقلہ. ٹیم سی میں ایک ہی ہے ہمارے دانیال بھائی. جی دانیال بھائی سوچ لیں قلقلہ ہے یا کچھ اور؟ قلقلہ ہے. قلقلہ ہی ہے. قلقلہ کون سا قلقلہ ہے؟ اچھا یہ مشکل ہو گیا. جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے. اچھا یہ مشکل ہو گیا کون سا قلقلہ ہے نا. قلقلہ صغرا بھی ہوتا ہے کبرا بھی ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے صغرا کیا ہے کبرا کیا ہے, یہ بھی ہے نا. اچھا صغرا کبرا کون بتائے گا, کس کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ قلقلہ صغرا کبرا یہ یاد نہیں ہے. صغرا کہتے ہیں پیارے بچوں چھوٹے کو, کبرا کہتے ہیں بڑے کو. یہ قلقلہ چھوٹا قلقلہ. کیسے؟ تجزونا جلدی سے ادا ہوتا ہے. تجھ کیا تجھ. اور جب حرف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں نا اور جب ان پر وقف کیا جاتا ہے تو قلقلہ کبرا ہوتا ہے. جیسے بالحق کو, دیکھیں آواز کیسے جماؤ کے ساتھ اور تھوڑی دیر سے آئی. بالحق کو, بالحق کو, اور یہ جلدی قلقلہ ہوگا. ولا تجزون. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق, جلدی میں فلق, جلدی میں قلقلہ ہوا. ٹھیک ہے سمجھ میں آئی. آگے بڑھتے ہیں. جلدی سے بتائیے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور زا کا مخرج کون بتائیں گے؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو سب مل کر بولیں. واو مدہ. واو مدہ ہوتا ہے نہیں, غلط ہو گیا ہے جواب. واو مدہ ہوتا ہے یا واو لین؟ واولین. سوچ لیں پیارے بچوں. واولین. واو لین سوچ لیا؟ جی سوچ لیا؟ بالکل واولین ہوتا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. اور زا کا مخرج پہلے بتا چکے ہیں سین کے ساتھ. زا سین صاد کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. تجزونا میں نون پر زبر ہے, حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. الا مشدد حرف کس طرح ادا کرتے ہیں ذرا ٹیم اے سے پوچھیں گے. آپ سے پوچھا تھا ابھی ٹیم سی سے, اب ٹیم اے بتائیے مشدد حرف کس طرح ادا ہوتا ہے, جلدی بتائیے جلدی. مشدد حرف کو دو دفعہ پڑھتے ہیں, ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والے حرف سے ملا کر, دوسری دفعہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ میں الف مدہ, الف سے پہلے زبر آ گیا, الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. میم الف زر ما, یہ بھی الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. کن تم کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم بی, جلدی سے بتا دیجئے. بتائیے حذیفہ بھائی. جی کاف کا مخرج حرف اخفا. کاف کا مخرج حروف اخفا نہیں پوچھتے, کاف کا مخرج بتانا ہے پیارے بچے. کاف کا مخرج ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا یہ بتائیے چلے یہ کہاں, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرف اخفا کا. ایک حرف اخفا کا, یہ اخفا کا قاعدہ ہے. اخفا کا ہے. اخفا کا قاعدہ ہے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کے معنی چھپانا. چھپانا. کس کو چھپانا؟ نون کو. نون کو چھپانا. جی ہاں, اور نون کو چھپا کر کیا کرنا ہے؟ ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے. ما کنتم. اب کاف کا مخرج بتائیں گے ٹیم سی سے. جی دانیال بھائی بتا دیجئے جلدی سے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. سمجھ لیا ٹیم بی اور ٹیم اے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ٹیم اے جلدی سے بتائیں گے. نہیں ہے یاد یہ قاعدہ؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. اور آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. تعملون. جی بتائیے تعملون میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ عین کو ہلانا ہے یا نہیں ہلانا؟ نہیں ہلانا. نہیں ہلانا. پکا. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم سی سے دانیال بھائی وقف کریں گے, کون سا قاعدہ لگے گا؟ مد عارض. کیا دانیال بھائی کا جواب درست ہے؟ ٹیم بی بتائیں گے, جی جی ٹیم اے بتائیں گے, جی دونوں مل کر بتائیں گے, جی بلکہ بتائیں گے دانیال بھائی کا جواب درست ہے. بتائیے
दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। यहाँ हो रहा है मध्य आरिज माशाल्लाह। कितने पॉइंट्स के साथ कौन जीता, जरा जाजान भाई बताएंगे। जी जाजान भाई बताइए। आज का मुकाबला हमारी टीम भी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम कनीज़त फातिमा है। कारी साहब, मैं आज हुरूफ हल्की बताऊंगी। हमज़ा, हा, ऐन, हा, ऐन, खो। माशाल्लाह, कनीज़े फातिमा ने हुरूफ हल्की सुनाए। माशाल्लाह, गईन और खौ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुर कर दिया कनीज़े फातिमा प्यारी बच्ची। पुर करना होता है मगर खा जो है ये कम पुर किया जाता है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ होते हैं उनको ज़्यादा पुर करना होता है। माशाल्लाह, इसी तरह कवायद भी सुनाए, मखारिज भी सुनाए और आगे बढ़ते चले जाएँ। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है। मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है सूरतुल फलक। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। सुभान अल्लाह। मैं कित्तीवाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन बात कर रहा हूँ। कुरान पाक में सूरह इखलास के बाद सूरह फलक आती है। अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रूह फातिमा खाड़का है। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। फुल के बाद फुल फलक। जी, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हमना अफजाल है। मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको हरूफे मुस्तालिया सुनाऊंगी। हरूफे मुस्तालिया 7 हैं। ख, स्वाद, दुआत, त्वा, जुआ, गईन, कौफ। इनका मजमुआ खुस्सा दगोतिन किज है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह, हमना अफजाल ने बहुत अच्छे तरीके से उर्फ़े मुस्तालिया सुनाए। प्यारी बच्ची, कोशिश करनी है आपने होठों को गोल नहीं करना। जैसे ख, स्वाद, स्वाद नहीं पढ़ना। ख, स्वाद, दौत, तो, ज़ो, गईन, क़ाफ। और मजमुआ भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा तारिया है। मैं मिंचनाबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज नारा लगाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती, जन्नती। सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। नबी जन्नती, जन्नती। हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती, जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती, जन्नती। जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। है। हसन हुसैन भी जन्नती, जन्नती। हरज़ा ज़ैनब भी जन्नती, जन्नती। वालिदैन नबी जन्नती, जन्नती। है। मुआविया भी जन्नती, जन्नती। और अबू सुफियान भी जन्नती, जन्नती। जन्नती। जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कर सब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। तो तवज्जो के साथ यहाँ मौजूद जो बड़े बच्चे हैं वो पहले हदर में फिर तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 'Bismillahir Rahmanir Rahim. 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 'Bismillah
لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. عثمان میں کوشش کریں گے سانس بھر کے ایک سانس میں آپ پڑھ لیں گے. کیسے؟ اب کوشش کریں، دیکھیں کیسے پڑھنا ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ماشاء اللہ. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. دیکھیں عثمان بھائی نے کوشش کی اور ایک سانس میں پڑھنے میں کامیاب ہو گئے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قائد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. آمین. پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں، ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام طاہر بھائی. آئیے ہم غلام طاہر بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی غلام طاہر بھائی.
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल की मदनी, ख़त्म रसूल की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ख़त्म रसूल की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल औसाफ तो सबने पाए, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम से जब ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। है ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। दिल किसको दिखाए चीर के गम, दिल किसको दिखाए चीर के गम, सिया का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के गम, सिया का मदावा कौन करे, सिया का मदावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। है ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। है नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले राउंड की जानिब। इसका नाम है शेर सुनाइए। यह है रैपिड फायर राउंड। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। इस राउंड में जैसी टीमें शेर ख़त्म करेगी, आपने शेर शुरू कर देना है। तो आइए अपना राउंड शुरू करते हैं।
सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर सूए सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। जीटी में किस तमन्ना पर जिया रब असीरा रे कफस फिर तमन्ना 5 4 3 2 1 किस तमन्ना पर जिया रब असीरा ने कफस आ चुके वादे सबब गए मदीना छोड़ कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम भी बाय ओ सरगुज़िश्ते गम कहूँ किसे तेरे होते हुए किसके दर पर जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर। जी टीम में मर ही जाऊँ मैं इस दर से जाऊं दो कदम क्या बचे भी मारे गम क़ुर्बे मसीहा छोड़ कर। सुभान अल्लाह। जी टीम भी 5 4 फेल गाए यार उनको चैन आ जाता अगर जी पढ़े बार बार नहीं यूं आते जिब्रील सिदरा छोड़कर। जी बार बार नहीं यूं आते ये आते नहीं हूँ। आते नहीं। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। जी टीम में बख्शवाना मुझसे आसी कारवा होगा किसे किसके दम में छुपू दामन तुम्हारा छोड़ कर। सुभान अल्लाह। जी टीम भी मर के जीते हैं मर के जीते हैं जी मर के जीते हैं जाकर दुरुस्त कीजिए। 5 4 3 मर के जीते हैं मर के जीते हैं उनके 3 2 मर के जीते हैं जहाँ उनके जहाँ 1 जीत। प्यारे बच्चों हमारे इस राउंड में टीमें जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए हम सुफियान भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी सुफियान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। क्या महकते हैं महकने वाले क्या महकते
سجتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگاؤ تھی میری گور کی خاک، میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے، پڑے بکتے رہیں بکنے والے، آسیوں تابلو دامن ان کا، دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کف دریا کرم میں ہے رضا، کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار جھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب، اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر، یہ ہے بزن راؤنڈ۔ تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ مائک میں بولیں، آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں۔ چلیں، دونوں ٹیموں کی بزر بجے ہے، اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا ورڈ ہے مبارک۔ جی ٹیمیں۔ مبارک ہو ماشاءاللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے جنت۔ جی ٹیم بی۔ کیوں کرنا میرے دل میں الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں الفت رسول کی، جنت میں لے جائے گی چاہت رسول کی۔ کعبہ۔ جی ٹیم ہے۔ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا۔ سبحان اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے قلب۔ جی ٹیم ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس وہ ذی شان گیا،
ही मुंशी रहमत का कलमदान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है महशर, जीटी में। सोचे है कि महशर में सिर्फ गई उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। जी सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है तर्ज, जी टीम भी। 5 4 3 2 1। जी प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है मेरा कुर्बान, जीटी में। 5 4 जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे इस राउंड में टीमें जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए हम शहराज भाई से कलाम सुनते हैं। जी शहराज भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम माज बलाए बामा गया है, करम माज बलाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, मोहम्मद का नाम आ गया है, करम माज बाला है। दुरूदों की बारिश कोनो मकाम में, दुरूदों की बारिश है कोनो मकाम पर, के आजम जंबिया का इमाम आ गया है, के आजम जंबिया का इमाम आ गया है, करम माज बाला बामा गया है, करम माज बाला मजा जब सरकार महशर में कह दे, मजा जब सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो
کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم عثمان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عثمان بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شے دوسرا جانا. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر ولا والموج البحر ولا والموج من پہ کاس و طوفان ہو شربا من پہ کاس و طوفان ہو شربا مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. البحر ولا والموج من پہ کاس و طوفان ہو شربا مجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری
संहारे रिम झिम बर संहारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना हमें आती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना बस खामे खाम रवा रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद है बाला दिखता नाचारे से रागा परा जाना हमें आती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो शुद पैदा जाना अल्लाह माशाअल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम फातिमा बीबी है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आप मुझे ये कलाम सुना दीजिए। उनका मांगता उन जो मांगता नहीं होने देते। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ये कलाम कौन सुनाएगा? जी जी शराज भाई आप। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने जो आज का सवाल किया था उसका जवाब है सूरह फलक। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अख्ताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स मनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, आओ बच्चों, Islam for kids, बच्चों सीखे इस्लाम